حضرت بابا فرید شکرگنج فرماتے ہیں کہ میں چند اشخاص کے ساتھ سیوستان کے ایک علاقے میں سفر کر رہا تھا۔ سفر کے دوران ایک غار دکھائی دی۔ اس غار میں ایک درویش نے قیام کیا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس حد تک مشغول تھے کہ ان جیسا عبادتگار میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ ہم ان کے پاس گئے، وہ تھوڑی سی دیر تلاوت میں مشغول رہے۔ اس کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ اے عزیزو، میں برسوں تک سیاحی کرتا رہا۔ ایک مرتبہ میں ایک بزرگ کے پاس گیا جو ایک پہاڑ پر رہتا تھا جو صحرا کے درمیان میں تھا اور جہاں کوئی پرندہ تک بھی نہ دکھائی دیتا تھا۔ میرے دل میں خیال گزرا کہ یہ بزرگ یہاں پر رہتا ہے، اس صحرا میں اسے رزق کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ جیسے ہی میرے دل میں خیال گزرا تو انہوں نے میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے درویش، روزی کے بارے میں کیوں حیران ہوتا ہے؟ تو اللہ کو نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے میرے بندو، خواہ تم آبادی میں ہو یا ویرانے میں، جو تمہارا مقدر ہے تمہیں ضرور ملے گا۔ پھر مجھ سے فرمایا، بیٹھ جاؤ، ابھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھاتا ہوں۔ بزرگ کی یہ بات سن کر میرے بدن پر کپکپی طاری ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، ادھر آ اور یہ جو پتھر میرے سامنے پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا کر توڑ دے۔ میں نے ان کے فرمانے کے مطابق پتھر اٹھا کر توڑ دیا۔ اس پتھر کے اندر ایک کیڑا تھا۔ مجھ سے فرمانے لگے کہ اس کو دیکھ۔ میں نے دیکھا کہ کیڑے کے منہ میں گھاس کا تنکا تھا اور وہ کھا رہا تھا۔ بزرگ نے مجھ سے فرمایا، اے درویش، جو ذات حق اس کیڑے کو پتھر کے اندر پہنچا کر اسے زندہ رکھ رہی ہے، کیا میری روزی روٹی کا انتظام صحرا میں نہیں کر سکتی؟ میں اس بزرگ کے پاس ساری رات رہا۔ افطاری کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا، اس نے 2 روٹیاں اور اس پر تھوڑا سا سالن رکھا ہوا تھا لے کر حاضر ہوا۔ سلام کرنے کے بعد اس نے کھانا پیش کیا اور واپسی چلا گیا۔ وہ بزرگ جب تلاوت سے فارغ ہوئے تو مجھے بلایا اور ارشاد فرمایا، آؤ افطار کر لیں، تم تو کہتے تھے کہ کھانا کہاں سے کھاتے ہو۔ جب دن ہوا تو میں اس بزرگ کی خدمت میں بڑے ادب و احترام اور عقیدت کے ساتھ حاضر ہوا اور ان کو سلام کرنے کے بعد واپسی کی راہ لی۔ پس اے درویش، میں اس بزرگ کی بات پر اپنے دل میں بٹھا لی اور اس مقام پر آ گیا، یہاں پر قیام کر لیا۔ اللہ بہتر جانتا کہ آج تقریباً 3 برس ہونے کو ہیں، مجھے پردہ غیب سے روزی پہنچائی جاتی ہے اور آنے والے مسافروں کو ویرانے میں ان کا مقدر ملتا ہے۔ حضرت بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مغرب کا وقت ہوا تو ہم نے ان کے ساتھ نماز مغرب ادا کی۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص وہاں آیا، اس کے ہاتھ کھانے کا خوان تھا۔ اس نے خوان اس درویش کے سامنے رکھ دیا۔ ہم سب نے اس درویش کے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور خوب سیر ہو کر کھایا، لیکن اس خوان میں سے کھانا پھر بھی کم نہ ہوا۔ پھر اس بزرگ نے اپنا پاؤں زمین پر مارا اور وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ ہم نے خوب پانی پیا، اس کے بعد وہ خوان وہاں سے غائب ہو گیا۔ اگلے دن فجر کے بعد میں نے ان سے رخصت کی اجازت لی اور رخصت ہوتے ہوئے ان سے مصافحہ کرنا چاہا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ان کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ جیسے ہی میرے دل میں یہ بات آئی، انہوں نے فرمایا، عزیز، ایک روز میں وضو کرنے کی غرض سے غار سے باہر نکلا۔ باہر ایک دینار زمین پر پڑا ہوا تھا۔ میرے نفس نے اس بات کی خواہش کی کہ میں اسے اٹھا لوں، یہ بھی رزقی ہے جو پردہ غیب سے آیا ہے۔ چنانچہ میں نے اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ غیب نے آواز دی، اے جھوٹے دعوے دار، تو نے ہم سے تو کل کا یہی وعدہ کیا تھا۔ دینار کو دے کر ہاتھ بڑھا دیا کہ اسے لے لے اور رزق سمجھ لے، تو نے ہماری طرف نہ دیکھا۔ جب مجھے یہ ندا آئی تو میں نے چھری اٹھا لی اور اس ہاتھ کو کاٹ دیا۔ اے عزیز، جو ہاتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر اٹھے اسے کاٹ دینا ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے معمولی سا تجاویز نہیں کرتے، وہ لوگ رزق کی خاطر فکر مند اور پریشان کیسے ہو سکتے ہیں؟